ہلو السلام علیکم، میں ہوں ارشیا۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ اس زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں ہوں۔ جواب بالکل درست تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر تھے اور پیغمبر سے بڑا کوئی عالم نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ان کے جواب سے کوئی اشکال نہیں تھا، بٹ ان کے انداز جواب سے اشکال تھا۔ پیغمبر کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ سب سے بڑا اللہ ہے اور اس کے بعد میں ہوں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس لہجے میں جواب دیا اس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اشکال تھا۔ اللہ نے اس بات پر ان کی گرفت کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، جاؤ، ایک بستی ہے وہاں میرا ایک بندہ ہے، اس کے پاس جو علم ہے وہ تمہارے پاس نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم کے ساتھ اس جگہ پر جانے کے لیے ہجرت کی۔ ساتھ میں سفر میں کھانے کے لیے مچھلی رکھی اور اپنا سفر طے کیا، اور ایک لمبا سفر طے کرنے کے بعد وہ آخر خضر علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے فرمایا کہ مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ آپ کے پاس ایسا علم ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو ایسی کچھ باتیں بتائی ہیں جس کے لیے میں آپ کو فالو کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ یہ ایک جلالی پیغمبر ہے اور انہیں کی دعوت کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھیجا ہے، اسی لیے یہ میرے ساتھ نہیں چل سکتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتا۔ میں اگر ایسا کوئی کام کرتا ہوں جو بظاہر غلط ہے نظر آئے تو تم اس پر صبر نہیں کر سکتے، اس لیے آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ انشاءاللہ تعالی اگر اللہ نے چاہا تو میں آپ کی اس معاملے میں نافرمانی نہیں کروں گا۔ یہ تو خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ کو فالو کرنے کے لیے کہا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ چلنے کی اجازت دے دی اور دونوں نے اپنا سفر شروع کیا۔ دونوں ایک کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں اور جب یہ اپنی منزل پر پہنچتے ہیں تو حضرت خضر علیہ السلام اس کشتی میں چھید کر دیتے ہیں۔ وہ اس کشتی کو عیبدار بنا دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا۔ انہوں نے فرمایا، یہ آپ نے کیا کیا؟ ایک معصوم شخص کی کشتی توڑ دی جس نے ہماری مدد کی، یہ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ انہیں ان کا کیا گیا وعدہ یاد آیا اور وہ ان کے ساتھ خاموشی سے آگے بڑھے۔ کچھ ہی فاصلہ طے کرنے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام کو ایک نوجوان دکھا جس کا انہوں نے سر قلم کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا تو ان سے خاموش رہا نہ گیا۔ انہوں نے فرمایا، یہ آپ نے کیا کیا؟ ایک معصوم کو قتل کر دیا، تو بہت بڑا ظلم ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنا وعدہ یاد دلاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، اچھا، اب میں خود ہی اپنی سزا تجویز کر رہا ہوں کہ اب اگر میں نے کچھ کہہ دیا تو میرا اور آپ کا سفر بس یہیں تک ہوگا۔ انہوں نے دوبارہ اپنا سفر شروع کیا۔ یہ مسافر تھے، انہیں بھوک لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے وہاں کے لوگوں سے کھانا طلب کیا کہ ہم مسافر ہیں، ہمارے لیے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے تو بہتر ہے۔ وہاں کے لوگوں نے صاف انکار کر دیا۔ خضر علیہ السلام نے دیکھا وہاں ایک دیوار بس ٹوٹنے ہی والی تھی۔ وہ فوراً گئے اور اس دیوار کو ریپیئر کیا، اس کی مرمت کی۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے۔ جنہوں نے مدد کی ان کی کشتی میں چھید کر دیا، ایک نوجوان کو یوں ہی قتل کر دیا، اور یہ بستی والے جو اتنے بدتمیز ہیں، اتنے برے ہیں، ان کی دیوار ریپیئر کر رہے ہیں۔ کیا بات ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی یہ بات کہی، حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، آپ کا اور میرا سفر بس یہیں تک تھا، اب آپ کے راستے اور میں میرے راستے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حدیث صحابہ اکرام کو سنا رہے تھے تب آپ نے فرمایا، اللہ رحم کرے موسیٰ پر۔ اگر موسیٰ کچھ دیر خاموش رہ جاتے تو بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آ سکتی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ کشتی میں نے چھید کیا، وہ کشتی
آگے ساحل پر جاتی وہاں ایک بہت ہی ظالم بادشاہ تھا جو عیبدار کشتی چھوڑ دیتا اور اچھی کشتیوں کو اپنی اپنے لیے رکھ لیتا یا اسے غصب کر لیتا۔ اسی لیے میں نے اس کشتی میں چھید کر کے اس کو عیبدار بنا دیا تاکہ وہ ظالم بادشاہ اس کشتی کو عیبدار سمجھ کر چھوڑ دے۔ اس بچے کو میں نے قتل کیا۔ اس کے بارے میں مجھے میرے رب نے بتایا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کا نافرمان بنے گا۔ والدین جو ہے وہ نیک لوگ ہیں۔ میرے رب نے چاہا کہ اس کو مار دے اور اس کے بدلے ان کو ایک نیک صالح اولاد دے جو بڑھاپے میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ یہ دنیا میں اپنے والدین کو ستاتا اور مرنے کے بعد جہنم میں چلا جاتا۔ جو دیوار میں نے درست کی وہ یتیم بچوں کی تھی۔ بچوں کے والدین بہت ہی نیک تھے۔ دیوار کے پیچھے ان کا خزانہ تھا۔ اگر یہ دیوار گر جاتی تو یہ لوگ ان کا خزانہ لوٹ لیتے اور اللہ نہیں چاہتا کوئی ان یتیموں کا مال کھائے۔ بچوں کا والد بہت زیادہ نیک تھا۔ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ ان بچوں کا مال کوئی کھائے اور ان بچوں کو اپنے مال سے محروم کیا جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ اس دیوار کو سیدھا کر دو تاکہ ان بچوں کا مال صحیح سلامت رہ سکے۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام فرمانے لگے کہ یہ سب کام میں نے اللہ کے حکم سے کیے۔ اس واقعے میں ہمیں کچھ چیزیں ایسی پتہ چلتی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب بھی کوئی برائی دیکھتے تو فوراً اس کے خلاف آواز اٹھاتے۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ اگر ہمیں کسی چیز کا علم نہیں، کوئی چیز ہمیں ظاہری طور پر نظر آ رہی ہے، اس کے پیچھے کی حکمت ہم نہیں سمجھ سکتے، فوراً اس چیز کو غلط نہیں سمجھنا چاہیے۔ کبھی ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے نقصان پہنچ جاتا ہے اور ہم ناراض ہونے لگ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا۔ ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کوئی بڑی حکمت ہو، کوئی بڑا نقصان اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ٹال دیا ہو۔ اور تیسری بات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے نیک بندوں پر کتنا رحم دل ہوتا ہے۔ وہ بچے تھے، ان کے والد نیک تھے، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے مال کی کس طرح سے حفاظت کروائی۔ تو وہ نوجوان تھا، وہ نافرمان ہونے سے پہلے ہی کیونکہ اس کے والدین نیک تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں نیک اولاد سے نوازا، نافرمان اولاد کے شر سے محفوظ رکھا۔ واقعے کو ضرور اپنے اہل و عیال، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔